بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، وہ عبادت سے متعلق ہو یا عادات سے، لیکن یہ لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ بدعت کا معنی۔ شریعت میں بدعت ہر اس نئے راستے کو یا ہر اس نئے طریقے کو کہا جاتا ہے جو طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور میں نہ تھا، نہ قولاً، نہ فعلاً، نہ صراحتاً اور نہ اشارتاً اس کا کوئی ثبوت ہو، اور یہ طریقہ بھی طریقہ عبادت ہو، یعنی عبادت کی نیت سے ہو۔ یہ جو نیا طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ عبادت کی نیت سے ہو، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں داعی بھی موجود ہو، یعنی اس وقت بھی یہ بات موجود ہو کہ اس طریقے کے ذریعے سے عبادت کی جائے، لیکن پھر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اس راستے کو، اس طریقے کو اختیار نہ کیا ہو اور بعد میں اختیار کیا جائے تو یہ بعد میں اختیار کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، حدیث میں بدعت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے، ذم بیان کی گئی، برائی اس کی بیان کی گئی، اور ان کی مذموم ہونا، ان کا برا ہونا، یہ کئی وجوہ ہے اس کے، یہ مذموم کیوں ہے، یہ کیوں شریعت نے اس کو برا قرار دیا ہے، کیوں؟ تو میرے محترم دوستو، اصل میں اگر ہم اس کو برا، شریعت اس کو برا نہ قرار دیتا تو اس بدعت کا ٹکراؤ اور اس بدعت کے ذریعے سے قرآن کی حقانیت کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا، اس کا قرآن کے حقانیت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ قرآن میں دیکھو، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، بدعت لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں، بدعت میں لوگ کیوں مبتلا ہے؟ عبادت کی وجہ سے، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے شریعت کو مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے نعمت شریعت کا اتمام آپ پر کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور ثواب کے جتنے راستے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ میں نے آپ کے لیے بیان فرما دیے، پورے ہو گئے۔ اب بعد میں اگر کوئی راستہ، کوئی ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ العیاذ باللہ قرآن کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ قرآن الیوم اکملتم فرما رہے ہیں، اور یہاں اس کے عمل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، دین ابھی مکمل نہیں ہوا، اس طریقے کی ضرورت تھی دین میں، سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے شریعت میں یہ مضمون ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ، اس کی ٹکراؤ، یہ جو نو ایجاد طریقہ ہے، اس کا ٹکراؤ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر تہمت لگانا ہوتا ہے اس میں،
کیونکہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے من وعن دین ہم کو پہنچایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو دین کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہو، اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ ہمیں بیان نہ فرمایا۔ تو اب آؤ بدعت کا موازنہ کرو اس کے ساتھ۔ بدعت اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ العیاذ باللہ ہمارے دین میں اس طریقے کی ضرورت تھی ہمیں، اس طریقے کے علاوہ دین مکمل نہ تھا، لیکن اور پیغمبر علیہ السلام کو علم تھا، اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ طریقہ نہیں بتایا۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر تہمت لگانا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے اصل شریعت کو پکڑیں۔ اور بدعت میں نے آپ کو تعریف واضح کر دی کہ ہر وہ چیز جو دور صحابہ میں، دور پیغمبری میں نہیں تھا، نہ قولاً نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشارتاً، اور اب لوگ اس کو عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو دوستو، شریعت کو جانو، پہچانو شریعت کو، اور ان بدعات سے اپنی زندگی کو دور کرو۔ اور میرے دوستو، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، کہ دیکھو جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی۔ کیونکہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ فرماتے دین مکمل ہے، اور یہاں پیغمبر علیہ السلام نے یہ طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ تو اس سے لازم آیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے دین میں خیانت کی۔ تو ہمیں یہ معمولی سی بات لگتی ہے کہ کیا ہے یار، اس میں تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ذرا سوچیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے ٹکڑے کیے اپنے دین کو، اور فرقے ہو گئے، فرقواریت ان میں آ گئی، اور ہر گروہ اور ہر پارٹی اپنے طرز پر خوش رہے، جو ان کے پاس تھا اس پر، یعنی جو ان نے ایجاد کیا تھا ان پر وہ خوش رہے۔ تو اللہ فرماتے ایسے مت ہو، بلکہ آپ خالص اللہ رب العزت کی شریعت کے پابند رہو۔ اسی دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ پیغمبر علیہ السلام فرمائیں ان کو کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و عمل
دنیا کی زندگی میں ضائع اور بیکار ہو گئی، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، تو ان کے ان اعمال کا ان کا کچھ فائدہ ہے، تو یہی بدعت کی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت سے ذم بیان کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں فرماتے تم بھی نئے نئے کام نکالو گے اور لوگ تمہارے لیے نئی نئی صورتیں عبادت کی نکالیں گے، خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ عبادت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ بھی کئی روایتوں میں اور صحابہ کے اقوال میں، اسی طرح ہمارے جو بڑے علماء ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، جو تبع تابعین ہیں، ہزاروں اقوال ان کے موجود ہے بدعت کے مذموم ہونے میں۔ تو ہمیں بھی ان بدعات سے بچنا ہے، اور بدعات سے ہم بچیں گے کیسے؟ کہ پہلے ہم بدعات کو پہچان تو لیں کہ کیا بدعت ہے، کیا اصل ہے۔